بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحان الله ما شاء الله. ومن يدع مع الله إلها آخر برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما شاء الله. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا حبيب الله. آج کی یہ مبارک تقریب سعید جو کہ ختم شریف کی محفل ہے، صفات کی محفل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ شاہ صاحب، فخر نوشاہی. آج کی تقریب سعید جو ہے یہ روحانی تقریب ہے جس کے اندر میں اور آپ تمام بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں. سلسلہ علیہ قادریہ نوشاہیہ ہماری پہچان اسی سلسلہ کی وجہ سے ہے، اسی کی محبت سے ہے، اور انتہائی خوش بختی ہے ہماری کہ ہمارے جو والدین تھے، وہ اجداد تھے، وہ بھی سلسلہ علیہ قادریہ نوشاہیہ سے وابستہ تھے، اور مجھے بھی اس میں شامل ہو کے فخر محسوس ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہوں. اور بزرگوں کی وجہ سے، بزرگوں کے تعلق سے، بزرگوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و عظمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کے ساتھ وابستہ
रहने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए। सिलसिला आलिया कादरिया नौशाहिया का कोई बड़ी उम्र का बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, छोटी उम्र का हो, कोई बड़ा हो, हमारे लिए वो आँखों का तारा है, हमारे लिए वो बाइस एहतराम है और हमें उनका अदब करके, उनका एहतराम करके फ़ख्र महसूस होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अदब एहतराम जो है ये हमारे वालिदैन की रूह को खुशी बख्शता है। मेरे वालिद साहब और वालिदा साहिबा सारी ज़िंदगी हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पे वो पाबंदी के साथ हाज़िरी देते रहे। मैंने जब आंखें खोली तो मैं उस वक़्त मुजद्दिद इस्लाम सैयदना नौशा गंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे मैंने हाज़िरी दी अपने वालिदैन के साथ। बल्कि उस वक़्त जो दरवेश लोग होते थे वो भंगड़ा भी डालते थे, तो मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने बचपन में भंगड़ा भी डाला हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है और बुज़ुर्गों की ख़ास दुआओं का सदका है। वो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे तादीर कायम फरमाए। कहीं न देखा ज़मान भर में, कहीं न देखा ज़मान भर में, जो कुछ मदीने में जाके देखा, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा, तजल्लियों का लगा है मेला। वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, वो देखो देखो सुनहरी करीब से जो भी उनके गुजरा, हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, करीब से जो भी उनके गुजरा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फक्र नौशाही। और तवाफ रोज़े का कर रही है, यहाँ वहाँ इश्क बाराखें, तवाफ रोज़े का कर रही है, यहाँ वहाँ इश्क बाराखें, है गूंज सल्ले अला की हर सू, जहाँ जहाँ पे भी जा के
دیکھا سبحان اللہ ہے گونج سمے ادا کی ہر سو جہاں جہاں پہ بھی جا کے دیکھا اور ظہور جاگے نصیب تیرے کسی کی نظر کرم کے صدقے ظہور جاگے نصیب تیرے کسی کی نظر کرم کے صدقے کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بولا کہ دیکھا کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بولا کہ دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ منیا سارے جہان اتے منیا سارے جہان اتے میرے جیا آسی انسان کوئی نہیں منیا سارے جہان اتے میرے جیا آسی انسان کوئی نہیں زامن میں مسکین رکھوں یا رسول اللہ زامن میں مسکین دا کون ہوئے میری کسے سنگ جان پہچان کوئی نہیں تے نامہ عمل دا کیتا سیاہ آپوں پہلے سوچیا نفع نقصان کوئی نہیں برک کتھے جا کرے فریاد عاجز برک کتھے جا کرے فریاد عاجز تے بن مالکہ ہو رحمان کوئی نہیں حامی کملیاں دے حامی کملیاں دے کملی والے آؤ کملی پا چھپا گناہ میرے رہبرا کریمہ رہبری کر کے چارے راہ کر دے سدھے راہ میرے تے کچھ بسا نہ سادہ شاہ صفیہ کرم کرو پشت پناہ میرے تیرا نفر میں کراں فریاد زاری خل قبول عارف شہنشاہ میرے اور حضور قبلہ بڑے پیر صاحب آپ لکھتے ہیں یار جو یار دے یارا ہے گئیو پار تے میں اورار رہ گئی یار جو یار دے یارا ہے گئیو پار تے میں اورار رہ گئی تے قسمت والیاں شرف وصال پایا میں بے حال روندی زارو زار رہ گئی تے سیاں پیاں عروج دی پینگ چجل میں تے وچ زوال سرکار رہ گئی تے برق سنگ دل سنگ نہ سنگ کھڑیا میں تے واسطے پاندی ہزار رہ گئی برق سنگ دل سنگ نہ سنگ کھڑیا میں تے واسطے پاندی ہزار رہ گئی
تے دست وچ گزر میں کر رسا پر ایتھے بھی میں سہی یاد رہندی اور رہندی چمن وچ تیرا احسان ہوندا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی تیرے شعر نے کہ میں قبلہ پیر سید محسن شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے تو ہم یاد کیا کرتے تھے ماشاءاللہ آپ کے یاد کروائے ہوئے شعر بھی تو یہ جب بھی میں کسی جگہ پہ پڑھتا ہوں تو مجھے بھی مزہ آتا ہے اور جو سنتا ہے اسے بھی مزہ آتا ہے جی دست وچ گزر میں کر لیسا اے پر ایتھے بھی میں سہی یاد رہندی اور رہندی چمن وچ تیرا احسان ہوندا گو میں قید رہندی آزاد رہندی تے سیاں پئیاں عروج دی پھینگ چجل او میں تے وچ زوال سرکار رہ گئی تے اس دست وچ گزر میں کر لیسا اے پر ایتھے بھی میں سہی یاد رہندی اور رہندی چمن وچ تیرا احسان ہوندا گو میں قید رہندی آزاد رہندی تے چمن بھی ہوسی برباد ایک دل و چار روز اس دی من یاد رہندی تے سائیاں گرس تے کسے دی اٹک دینا او ویلا لنگ جاندا گل یاد رہندی تو میں بھی کوشش کرنا کہ یاد رہے کوشش کیتی ہے یاد رکھن دی انشاءاللہ دعا ہے کہ یاد رہے سائیاں گرس تے کسے دی اٹک دینا او ویلا لنگ جاندا گل یاد رہندی شاہ صاحب مختصر بیان شہدائے کربلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ فقر نوشاہی فقر نوشاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وكلهم للرسول الله ملتمس سبحان اللہ غرفا من البحر او غشفا من الدیم سبحان اللہ سبحان اللہ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جس رب ذوالجلال کی قبضہ و قدرت کے اندر ہر شے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے فیصلوں کے اندر کسی کو دخل نہیں سبحان اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں سبحان اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا سبحان تم اپنے دل کے اندر جو مرضی سوچتے رہو کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن جو فیصلے میری بارگاہ سے ہوں گے وہی ہوں گے سبحان اللہ درود و سلام اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خود بھوکا رہے اور اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلائے سبحان اللہ درود و سلام اس پیغمبر اعظم پر جس کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ
درود و سلام اس عظیم پیغمبر اعظم پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دے. درود و سلام اس عظیم پیغمبر پر جو پتھر کھا کر بھی پھر بھی دعائیں دے. حمد و صلات کے بعد آج یہ ببرکت مجلس محفل جس خاندان نے ہمیں نوازا، ان کی اولاد کے گھر کے اندر میں بھی، قاری صاحب بھی اور دوسرے قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اپنے پیروں کے گھر کے اندر آئے. یقین جانے کہ میں اس چیز کے اوپر پراؤڈ ہوں کہ میں اپنے پیروں کے گھر کے اندر آیا. جن لوگوں نے ہمیں نوازا، برکتیں دی اور انگلینڈ کی سرزمین ہمیں دکھائی، آج میں اپنے پیروں کے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہمارے محسن ویسے بھی محسن ہیں، ہمارے یہ محسن ہیں جن کی بارگاہ میں ہم پاکستان کی سرزمین کے اندر حاضری دیا کرتے تھے اور ہمیں اپنے مشوروں سے نوازتے تھے. اور جو ان کی شفقتیں، محبتیں، ایک محتاج بندہ کسی کے پاس آئے تو وہ کسی کو دھتکارتا ہے، لیکن شاہ صاحب کی شفقتیں، محبتیں، زمانہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں. آج جس ہستی کے عرس کا یہ سلسلہ ہے، حضرت قطب الاقطاب پیر سید قطب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک اور ان کی یاد کے اندر اور شہدائے کربلا کی یاد کے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے. اور کبھی دنیا کے اندر جن لوگوں نے بڑا کام کیا، نام روشن ہے اور جن کے دم قدم سے اسلام پھیلا، پیر سید معروف حسین خوشابی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی عرس مبارک منایا جا رہا ہے اور ان کی یاد کے اندر بھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفسر قرآن، بہت بڑے محدث اور فقیہ، قطب الاقطاب، فرد الافراد، زمانے کا غوث، پاکستان کی سرزمین کے سے یہاں وہ تشریف لائے تو ان کے دم قدم سے جو بہاریں ان لوگوں نے حاصل کی، انگلینڈ کی سرزمین ہو، ہالینڈ کی سرزمین ہو، فرانس کی سرزمین ہو، پیر سید ابوالکمال برکن شاہی رحمت اللہ علیہ کے صدقہ سے یہاں جو فیض تقسیم ہوا، آج تک زمانہ گزر گیا ہے لیکن لوگ آج تک انہیں یاد کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے اس جسمن ایونیو کے اندر خلیل صاحب جو ابھی کام کر رہے ہیں، یہ انہی کی زبانی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دانہ یہاں نکلا ہوا تھا اور میں نے اپنے ڈاکٹروں سے بھی اس کا علاج کرایا اور ڈاکٹروں سے علاج کے باوجود وہ میرا دانہ یہاں سے ختم نہیں ہوا. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے عرض کی، حضور یہ دانہ مجھے تنگ کر رہا ہے بڑے عرصے سے اور میں اس کا علاج بھی کرا چکا ہوں اور وہ ختم نہیں ہو رہا. آپ نے اپنی انگلی مبارک لگائی اور اس انگلی مبارک کا لگانا تھا، اس کے بعد وہ دانہ جو مجھے زمانے سے تنگ کر رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں. پیر سید
ابو البرق نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد یہاں اور ان کے یہاں سارے خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دائیں طرف پیر سید محسن شاہ صاحب ہیں, پیر سید طاہر شاہ صاحب متضلہ العالی, اور ہمارے سامنے پیر سید تصدق شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہے. میں کربلا کے حوالہ سے ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ دنیا اسلام کے مایا ناز قاری اور ناز خوان یہاں تشریف فرمائے اور آپ انہی کو سننے کے لیے بھی بےتاب ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو بھی سن رہے ہیں, سنیں گے. سبحان اللہ, یہ آپ کی مہربانی ہے, ہمیں بے شک آپ کی کرم نوازی. دنیا اسلام کے اندر جس ہستی کا سب سے زیادہ شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے, بڑی بڑی شہادتیں ہیں, لیکن حسین جیسی شہادت پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں. وہ بہادری, وہ جرت, وہ استقامت, اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے, دنیا اسلام کے اندر ساری شہادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور حسین کی شہادت ایک طرف رکھ دی جائے, پھر بھی حسین کی شہادت سب سے بلند نظر آئے گی. اور یہ وہ شہادت ہے کہ حضرت امام حسین تو آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, محمد اپنا سجدہ اس کی خاطر لمبا کر دیتے ہیں اور اس کا رونا پیغمبر اسلام برداشت نہیں کرتے. جب حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر آپ نے جنم لیا تو پیغمبر اسلام کو جب اطلاع دی گئی تو میرا پیغمبر خود چل کے اپنے برکت والے, رحمت والے اور عزت والے قدم چل کے اپنی بیٹی کے گھر کی طرف آئے اور اپنے ہاتھوں کے اندر حسین کو اٹھایا. اور حسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے آنکھ اس وقت تک کھولی نہیں تھی, اور مصطفیٰ نے جب اپنی ہاتھ کے اندر لیا تو حضرت حسین نے اپنی آنکھ کھول کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, اور پہلی نظر حسین کی مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر پڑی. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور آپ کے منہ کے اندر نہیں ڈالی اور کوئی میٹھا بھی نہیں ڈالا. مصطفیٰ کریم نے بجائے کوئی اور چیز ڈالنے کے اپنی برکت اور رحمت والی اور وہ زبان جس سے کلام مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا ہے, وہ زبان حسین کے منہ کے اندر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ زبانی قدس کا لعاب اگر ابو بکر کی ایڑی پر لگتا ہے تو اس سے شفا نصیب ہوتی ہے, اور وہ لعاب اگر کھارے کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, اور وہ لعاب علی کی آنکھوں پر لگایا جاتا ہے اس سے فوراً شفا نصیب ہو جاتی ہے. اور وہ لعاب حسین کے منہ کے اندر ڈالا جائے اور زبان ڈالی جائے تو اس سے کتنی برکتیں نصیب ہوں گی اور کتنی جرت اور استقامت حسین کو نصیب ہوگی. اور یہ وہ حسین ہے کہ جو جرتوں کے ساتھ اس میدان کے اندر کھڑا ہے, جس کے دائیں طرف بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بائیں طرف بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس کا اپنا چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا وہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور بغیر کفن کے, اور اس کا جوان بیٹا اس کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے. اونو محمد کی لاشیں پڑی ہیں, بھتیجوں کی پڑی ہیں, پانجوں کی پڑی ہیں, رشتہ داروں کی پڑی ہیں, اور دوستوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں. لیکن خیمے سے قریب عورتوں کی ہلکی ہلکی آواز رونے کی آ رہی ہے, اور حضرت حسین میدان کربلا کے اندر ان لاشوں سمیت وہاں کھڑا ہے, اور کوئی ان کے اوپر کپڑا نہیں ہے, بغیر کپڑے کے, اور تازہ خون زمین کے اوپر جا رہا ہے. اور حضرت امام حسین جس جرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے سر مبارک کو اور اپنے چہرے کو بارگاہ رب ذوالجلال کی طرف اٹھا کر یہ کہا, میرے مولا اگر تو راضی ہے تو میں بھی تو راضی ہوں. اور اسی کے اوپر وہ جملہ جو میاں صاحب کا ہے,
جی میرا یار میرے دکھ پہ راضی ہے میں سکھ نو چلے پانا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو ناطق قرآن ہے اور جس کی زبان سے قرآن تو وہ ہے جو ایک ٹیکسٹ کی شکل کے اندر ہے اور اس سے پڑھ کر حسین نے بتایا کہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جس کی باڈی عراق کے اندر پڑی ہو. دنیا کے اندر کوئی شہید آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہو, لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ہی آپ کو نظر آئے گا جس کی باڈی عراق میں ہے اور اس کا نیزے کے اوپر سر چڑھا ہوا ہے اور شام اور سیریا کے بازاروں کے اندر حضرت حسین نیزے کے اوپر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ہے وہ ناطق قرآن, یہ ہے شبیہ مصطفیٰ, اور اس سے ہم کہتے ہیں رنگ مصطفیٰ, اور اس سے ہم کہتے ہیں جمال مصطفیٰ, اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں خوشبو مصطفیٰ. حسین ہے, حسین کی جرتوں کو سلام کرتے ہیں. اگر حسین اپنی قربانی نہ وہاں دیتے تو آج صحیح شکل کے اندر نہ ہمیں قرآن ملتا, نہ ہمیں نماز ملتی, نہ ہمیں دین ملتا, نہ ہمیں کوئی اور چیز نصیب ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حسین ہی ہے. پیغمبر اسلام کی ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. رات کا وقت ہے, اسامہ آئے جو حضور کے غلام تھے, رات کا وقت, اور دروازہ نوک کیا. تو اس وقت غلاموں کے لیے کون دروازہ کھولتا ہے؟ نوکروں کے لیے کوئی بندہ دروازہ نہیں کھولتا. لیکن محمد عربی نے رات کے وقت دروازہ نوک کیا. خود محمد عربی چل کے دونوں جہانوں کا سردار دروازہ خود کھول رہا. یہ ہے دنیا والوں کا سبق کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے دروازے پر کوئی نوکر نہیں کھڑا, کوئی گارڈ نہیں کھڑا, اور خود دروازہ کھول رہا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا یہ لیسن تھا. اور حضرت اسامہ یہ کہتے ہیں میں نے جو عرض کرنے کے لیے آیا تھا اپنی بات میں نے وہ عرض کی. میں نے دیکھا کہ محمد عربی کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ پیغمبر اسلام نے اوپر سے پردہ ہٹایا اور فرمایا ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حسین تھے. میں یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ بیڈ کے اوپر ان کو وہاں چھوڑتے اور دروازہ کھولتے. پیغمبر کی محبت کا یہ عالم ہے کہ رات کا وقت ہے, دروازہ کھولنے کے لیے آئے اور اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر ساتھ لائے. یہ محبت کا یہ عالم ہے. تو آج جس گھر کے اندر حاضر ہے اللہ اس گھر کو سلامتی عطا فرمائے اور قدوۃ الصادقین زبدۃ العارفین کی اور بہت بڑے عارف کی اولاد یہاں تشریف فرما ہے. رب ذوالجلال اس اولاد کے اندر ان کی آگے اولاد جو ہے ان کے اندر اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. مجھے بھی آج عزت نصیب ہوئی ہے کہ میں بھی اس گھر کے اندر میں حاضری کے لیے آیا ہوں. اللہ رب العزت حضور قطب الاقطاب کے مرتبے میں اضافہ فرمائے اور رب ذوالجلال جو آگے ان کی اولاد ہے اللہ برکت و رحمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ بدر و دو جا دیکھتے رہ گئے. رخ بدر و دو جا دیکھتے رہ گئے. چہرے ودوہا دیکھتے رہ گئے. چہرے ودوہا دیکھتے رہ گئے.
در پہ بلوا کے آقا نے جھولی بھری در پہ بلوا کے آقا نے جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے رخ بدر و دو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ ودوہا دیکھتے رہ گئے اور کسی دیرہ کی منزل پہ روح الامین رک کسی دیرہ کی منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ ودوہا دیکھتے رہ گئے چہرہ ودوہا دیکھتے رہ گئے کیا بات ہے شاہ جی زندہ باد